السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا، مجھے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی اس کلپ کو دیکھ کر کہ ایک بچی ہے، چھوٹی بچی، نابالغ بچی، اس کا استاذ اس پر تشدد کر رہا تھا۔ ہاتھ میں اس نے اس طرح کچھ چیز، میرے خیال سے پائپ پکڑا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ کے ساتھ اس نے اس کو پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ تشدد کر رہا تھا اس پر۔ وہ بیچاری خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کون سا مدرسہ ہے، کون سی مسجد، کون سا علاقہ پاکستان کا، کون سا گاؤں۔ اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ ضرور مجھے آگاہ کرے، بتائے۔ میں ڈسکرپشن میں لنک ڈالوں گا، آپ اس کو کلک کر کے ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر کسی کو پتہ ہو مجھے ضرور بتائے۔ تو یہ بہت 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 ظلم ہے اس طرح کرنا۔ یار، یہ چھوٹی بچی آئی مسجد میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ اپنا طرز عمل کو دیکھیں، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے بچوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیدا کرنا ہے، دین کی محبت، قرآن پاک کی تلاوت کی محبت۔ اگر ہمارا طرز عمل ایسا ہوگا کہ جب بھی وہ سبق صحیح طرح یاد نہ کرے، وہ غلطیاں کرے، ہم ان کو ڈانٹنا شروع کریں، مارنا شروع کریں، تو کیا ان کے دل میں دین کی محبت آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ وہ دین سے دور ہو جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ان کے دل میں دین کی نفرت پیدا ہوگی، اور آپ وجہ بن گے، آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے سنت پر عمل نہیں کیا۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اتنی چھوٹی بچی، نابالغ بچی، اس کو اس طرح ڈرانا کلاس میں، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے ہر مدرسے میں ایسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اچھے مدارس بھی ہے جن کے قوانین ہے، اصول ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں میرے پاکستانی بھائیوں سے کہ آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے شہر کو دیکھیں، مساجد جو آپ کے گاؤں کے مساجد ہے، مدارس ہے، شہر کے مدارس مساجد ہے، وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ کس طرح پڑھائی ہو رہی ہے، کس طرح دین کا علم، کس طرح تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، کس طرح قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بچوں پر بلا وجہ تشدد کریں گے تو آگے وہ بچے جا کر اپنی لائف اسلامی طریقے کے مطابق کیسے گزاریں گے؟ ہاں، اگر بچے کے اندر صلاحیت ہے، وہ سستی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بری صحبت کی وجہ سے وہ محنت نہیں کر رہا ہے، سستی کی وجہ سے محنت نہیں کر رہا ہے، اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے، اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، پھر آپ اس کو ڈیٹینشن دیں، یا آپ اس کو کلاس میں کھڑا کریں، دوسرے اس کے کلاس فیلوز ہیں ان کے سامنے اس کو کھڑا کریں تاکہ وہ شرمندہ ہو۔ لیکن جو آخری کام ہم نے کرنا ہی نہیں کہ ہاتھ سے جو ہے ان کو مارنا ہے، چہرے پر مارنا ہے، چہرے کو زخمی کرنا ہے، یا کسی اور عضو کو توڑنا ہے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے شریعت میں، ٹھیک ہے۔ وربل ابیوز کی بھی اجازت نہیں ہے کہ زبان سے اس کو جو ہے آپ اس کی دل آزاری کریں، گالیاں نکالیں، یا ہاتھ کے ساتھ فزیکل ابیوز، ہاتھ کے ساتھ اس کو جو ہے چہرے پر مارے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا؟ ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا کہنا کہ جو بھی صحابہ اکرام جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو ہر کسی کی یہ کیفیت ہوتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے، سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے، محبت فرماتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہم سب نے غور کرنا ہے۔ اگر بچے نے سبق کو صحیح طرح یاد نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو ماریں، ہم اس کی انسلٹ کریں اپنے زبان کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ علماء سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تلاوت کو بہتر کرنے، اپنی تلاوت کو بہتر کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، کوشش کرنے کے باوجود وہ پھر بھی غلطیاں کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا اس شخص سے جو آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ پھر بھی محنت کر رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، پھر بھی محنت کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے ہم اس کو جو ہے اس کو مارے، اس کی انسلٹ کریں؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ تو نابالغ بچی، اس طرح میں نے پہلی بار یہ واقعہ دیکھا ہے، پہلے دیکھا تھا، سنا بھی تھا کہ اس طرح بہت ساری جگہوں میں ہوتا ہے پاکستان میں، مدارس پہ، کہ بچوں کو مارا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلی بار میں نے اس طرح کا واقعہ دیکھا کہ چھوٹی بچی، نابالغ بچی اور مرد میل استاد اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ خدا کا خوف کریں، کل آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، آپ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں اگر پوچھ ہوئی؟ آپ کی وجہ سے کوئی دین سے دور ہو گیا، آپ نے اس کے دل میں دین کی نفرت ڈالی، نہ کہ دین کی محبت، تو کل قیامت والے دن آپ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو تمام ٹیچر سے بھی گزارش ہے، الحمدللہ میں بھی اسی فیلڈ کا آدمی ہوں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈالوں، عمل کا جذبہ۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو ہے ان کو دبانے کی کوشش کروں، نہیں، ٹیچر کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اسلامی ٹیچر کا، بلکہ عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہے ان کے دلوں میں کہ وہ دین پر عمل کرے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا کرنی ہے ان کے دلوں میں، نہ کہ ان کو ڈرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے پڑھائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھائیں۔ ظاہر سی بات ہے جو مارے گا، ڈانٹے گا بار بار، وہ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھا رہا ہے۔ اپنا غصہ نکالنا بچوں پر، اگر آپ جو ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا بچپن میں اور آپ کی طبیعت اس وجہ سے آپ کی طبیعت میں سختی آ گئی، تو آپ اپنا علاج کرائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ٹھیک ہے، بار بار آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کا علاج کرائیں، نہ کہ بچوں پر اپنا غصہ نکالیں اور ان کو دین سے دور کر دیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ بچوں کو جو ہے ان کو نہ ڈانٹیں، کبھی کبھار ڈانٹنا ہوتا ہے، لیکن حد میں رہ کر اصول سیٹ کریں، رولز ریگولیشنز ہونی چاہیے ہر مدرسے میں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے بھائی انچارج ہے، ٹھیک ہے، سیاسی لیڈرز ہے، وہ اس پر غور کریں۔ ہم جو ہے دوسرے کاموں میں غور کرتے ہیں، لگ جاتے ہیں کہ راستے کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ویلفیئر کے کام میں لگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ذرا اپنی جو ہے لوکل مدارس پر نظر کریں کہ وہاں تشدد ہو رہا ہے یا نہیں، وہاں کی پڑھائی کیسے ہے اور اس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ریسنٹلی میرے قریب ہے پاکستان میں ایک مدرسہ ہے، تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا اس حوالے سے کہ وہاں بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو کسی نے مجھے بتایا، وہ بھی اسلامی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حافظ صاحب ہے، کہ اس طرح وہ اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجتے، یعنی وہ کانفیڈنٹ ہو کر وہاں بچوں کو نہیں چھوڑتے پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں ظلم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا حل ہم نے نکالنا ہے، آپ سب نے اس کا حل نکالنا ہے۔ مدرسہ، مسجد ایسی جگہ ہونی چاہیے
جہاں اسلامی تربیت ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دلوں میں پیدا کی جائے، نہ کہ دین کی نفرت پیدا کی جائے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان، کہ آپ بھی اس حوالے سے نوٹس لیں۔ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے آپ نے کون سے رولز اور ریگولیشنز آپ نے رکھے ہیں؟ تو اس پر ہم سب نے غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیار محبت کے ساتھ بولنا سیکھے، میٹھی گفتگو کرنا سیکھے۔ آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے، پیار کا انداز، کہ آپ کی گفتگو سن کر بچوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے، عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہم سزا کے مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔